وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ تلاوت قرآن کریم بہت ہی پیارے انداز میں ہم نے سنی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت قرآن کریم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی شب و روز انفرادی طور پر بھی تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی پیارا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، جس کا نام ہے تلاوت کی فضیلت. اس رسالے کو آپ حاصل کریں اور اس کو پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل جب فضائل قرآن پڑھیں گے تو قرآن کریم پڑھنے کا دل بھی کرے گا، اور انشاءاللہ عز و جل قرآن سے ہمیں مزید محبت بھی پیدا ہوگی. تو تلاوت کی فضیلت اس کو مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کیجئے، یا پھر ہماری دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل علم دین کا بیش بہا خزانہ حاصل ہوگا. انشاءاللہ عز و جل ہمارے اس سلسلے کے اندر مبلغین دعوت اسلامی بھی ہوں گے اور ناطقہ اسلامی بھائی بھی ہوں گے. آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں، فرمائش بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. اور انشاءاللہ عز و جل دیگر سلسلوں کی طرح آج کے سلسلے میں بھی موضوع سے متعلق انشاءاللہ عز و جل کچھ مدنی پھول مبلغین دعوت اسلامی سے بھی حاصل کریں گے. سلمات مدنی جو اس سلسلے کے روح رواں ہیں، اللہ نے چاہا تو ان کو لائیو کال پر بھی لیں گے، ان سے بات چیت بھی کریں گے، مدنی پھولوں کا تبادلہ ان سے بھی کریں گے. آئیے کلام کے کچھ اشعار انشاءاللہ عز و جل مل کر پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنے سلسلے کو ہم آگے لے کر چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. میں عشق بھی پیلانا مدنی مدینے والے. تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی. تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے. مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں. مجھے
ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، تم ہی حوصلہ بڑھانا، تم ہی حوصلہ بڑھانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے، تیرے در سے شاہ بہتر، تیرے آستان سے بڑھ کر، تیرے در سے شاہ بہتر، تیرے آستان سے بڑھ کر، ہے بھلا کوئی ٹھکانہ، ہے بھلا کوئی ٹھکانہ، مدنی مدینے والے، مدنی لے، مدنی مدینے والے، یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے، تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت، تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ، تو شہنشاہ زمانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی، تیرے غم میں کاش عطار رہے ہیں گھڑی گرفتار، تیرے غم میں تیرا عطار، تیرے غم میں سگے عطار رہے ہیں گھڑی گرفتار، غم مان سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا موضوع ہے مدنی قافلہ۔ راہ خدا میں سفر کرنا بہت زیادہ فضیلتوں اور اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے اسلاف کرام کی طرف دیکھا جائے، قرآن و حدیث سے اگر رہنمائی لی جائے تو ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر ہمیں راہ خدا میں سفر کرنا چاہیے۔ ایک بہت ہی پیاری آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ سورہ توبہ کی پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، فرمایا اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، فرمایا تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائے اس امید پر کہ وہ بچیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، راہ خدا میں سفر کرنے کی بہت زیادہ فضیلتیں بھی ہیں، قرآن و حدیث کا اس پر ہمیں حکم بھی ہے۔ آئیے مبلغین دعوت اسلامی سے بھی اس کے متعلق ہم جو ہے کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک الحمدللہ کیا فرمائیں؟ العالمین۔ جی ہاں عمران بھائی، جیسے کہ آپ نے بھی تمہید بھی ارشاد فرمائی کہ دین کی تبلیغ کے لیے اولاً تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی ایک تعداد ہوگی جو مدنی قافلہ کسے کہتے ہیں یہ جانتی ہوگی، اور ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ اسے مدنی قافلے کی دعوت اسلامی ظاہر ایک اصطلاح ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں، یعنی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے 3 دن 12 دن 30 دن کے لیے راہ خدا میں سفر کرتے ہیں۔ تو اب یہ اسلامی بھائی مختلف علاقوں میں جا کر، مختلف ممالک میں جا کر نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں اور مسلمانوں کو برائی سے روکتے ہیں۔ جیسے کہ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد بھی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ۔ تو اپنی اصلاح کے لیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلے کا تحفہ عطا فرمایا ہے کہ مبلغین راہ خدا میں سفر کریں اور نیکی کی دعوت عام کریں۔ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے راہ خدا میں سفر کرنا، جی، اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی واضح ترین تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے تحت مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ چونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ تمام کے تمام مسلمان ایک ہی کام میں لگیں، لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، انہیں نیکی کی دعوت دے، اچھی بات کا حکم کرے اور بری بات سے منع کرے۔ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں، تو بنیادی ترین مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان کسی بے عملی کا شکار ہو گئے ہیں، نمازوں سے دور ہو گئے ہیں، تعلیمات اسلامیہ پر عمل کرنے سے دور ہو گئے ہیں، جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں عمران بھائی کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو نماز کے وقت میں اپنے کاروبار میں مشغول ہوتی ہے، نمازوں کی طرف رجحان مسلمانوں کا کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، سنتوں پر عمل کرنے کے حوالے سے بے پرواہی برتی جاتی ہے۔ تو ایک ایسا گروہ، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس گروہ کی ہر وقت حاجت ہے کہ مسلمانوں کے اندر جب عملی طور پہ کمی آ جائے، جب مسلمان عملی طور پہ کمزور ہوتے چلے دکھائی دیں، تو انہیں کوئی نہ کوئی دعوت دینے والا ہونا چاہیے۔ اور اس کی فضیلت بھی حدیث مبارکہ میں بڑی بیان کی گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا یہ بہترین جہاد ہے۔
اس کو بہترین جہاد قرار دیا گیا کہ یعنی ایک بہترین عمل ہے، بہترین کوشش ہے کہ مسلمانوں کو برائیوں سے منع کیا، برائیوں سے روکا جائے اور نیکیوں کی طرف ان کی رغبت دلائی جائے۔ الحمدللہ اگر ہم مدنی قافلے کو دیکھتے ہیں تو اس کا آپ دیکھیں عمران بھائی پورا جدول، صبح اگر ہم دیکھیں تو ابتداً نماز تہجد ادا کی جاتی ہے، نماز تہجد ادا کرنے کے بعد اذان فجر ہوتی ہے، اذان فجر کے بعد باہر جا کر مسلمانوں کو نمازوں کے لیے جگایا جاتا ہے۔ نہیں وہ تو ہے، لیکن ہم جدول پہ انشاءاللہ بعد میں آتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ راہ خدا میں سفر کرنے کی بلال بھائی برکتیں جو ہیں اور فضیلت جو ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ مزید؟ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم۔ عمران بھائی بات یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، راہ خدا میں سفر کرنا، یقیناً یہ بہت اعظم اور اہم کام ہے، جس کے لیے خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، اور یوں چلتے چلتے ہم تک پہنچی۔ تو یقیناً ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ملائے۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کی کیا فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت وسیم بھائی نے تلاوت کی، اسی طرح ایک اور بھی آیت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیا بات ہے کہ تم بہترین امت ہو، کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو کہ تم برائی سے منع کرتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اگر احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو کتنی احادیث مبارکہ اس حوالے سے ہمیں نظر آتی ہیں کہ جس میں نیکی کی دعوت دینے کی بھرپور ترغیب دلائی گئی ہے اور برائی سے منع کرنے کی بھرپور جو ہے وہ ترغیب دلائی گئی ہے، جیسا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا، اللہ اللہ۔ اور پھر تم دعا کرو گے لیکن تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی سے اگر ہم اندازہ لگا لیں تو آج جو ہے وہ ہم ہر شخص رونا رو رہا ہے، کوئی تنگ دستی کا رونا رو رہا ہے، کوئی پریشانیوں کا رونا رو رہا ہے، تو ہم غور کریں کہ کہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو بھلائے تو نہیں بیٹھے ہیں، ان فرامین پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں تک حدیث مبارکہ میں بیان ہوا کہ اسلام کے 8 حصے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسلام کے 8 حصے ہیں، کلمہ ایک حصہ ہے، نماز ایک حصہ ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب ایک حصے ہیں، یہ 5 ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا نیکی کا حکم دینا، یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے، برائی سے منع کرنا، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ راہ خدا میں سفر کرنا، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ کیا بات، اور جو ان حصوں کو چھوڑتا ہے تو وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی ہم دیکھیں کہ ہمارا فرض منصبی ہے کہ ہم خود بھی نیکیاں کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں۔ کنتم خیر امۃ، بہت پیاری آیت کریمہ جو آپ نے سنائی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہمیں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور بہترین ہونے کا معیار رب کائنات نے یہ فرمایا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو۔ تو جو مدنی قافلہ ہے، راہ خدا میں جو سفر ہے، تو وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ الحمدللہ جہاں پر مدنی قافلہ جاتا ہے، مدنی چینل کے ناظرین جو مدنی قافلے میں سفر کرتا ہے تو 3 فوائد الحمدللہ اس کو حاصل ضرور ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو خود سفر میں جاتا ہے اس کے اپنے اندر عمل کی رغبت پیدا ہوتی ہے، خود علم دین سے اس کو لگاؤ پیدا ہوتا ہے اور وہ خود جو ہے نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر لوگ سفر کر کے جاتے ہیں، جو سمت قافلہ ملتی ہے ہماری تربیت گاہ کی طرف سے تنظیمی طور پر، تو جہاں پر مدنی قافلہ جاتا ہے وہاں پر بھی وسیم بھائی نیکیوں کی نیکی کی دعوت کی ریل پیل ہو جاتی ہے اور الحمدللہ نیکیوں کا ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ جب مدنی قافلے کا مسافر اپنے گھر پہ واپس آتا ہے اور اپنے گھر کے اندر بقیہ جو واپسی پر زندگی گزارتا ہے اپنے کاروبار میں، تو کچھ نہ کچھ رمق نیکیوں کی اس میں تب بھی باقی رہتی ہے، یعنی کہ چارج ہو کر آ جاتا ہے اور یہاں آ کر نیکیوں میں لگا رہتا ہے۔ تو مدنی قافلے کا مسافر ہمیں ضرور بننا چاہیے، اور یاد رکھیے کہ مدنی قافلے میں سب سے بڑا فائدہ جو شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں فرض علوم سکھائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں الحمدللہ فرض علوم سکھائے جاتے ہیں۔ اب فرض علوم کون سے ہیں؟
وضو آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز آپ پر فرض ہے تو وضو سیکھنا بھی آپ پر ضروری ہے، نماز کے مسائل سیکھیں گے آپ، نماز کے شرائط و واجبات سیکھیں گے، نماز کے مستحبات سیکھیں گے آپ، نماز کی سنتیں سیکھیں گے، اسی طرح سنتیں اور آداب آپ سیکھ کر آئیں گے۔ بہت سارا علم دین کا خزانہ مدنی قافلے میں سفر کرنے سے آپ کو ملے گا۔ اب دیکھیں اتنا تو وسیم بھائی ہو نہیں سکتا کہ اب بندہ جو ہے وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ دے اور سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ چھاڑ کر، اللہ جس کو توفیق دے تو وہ کر بھی سکتا ہے بے شک، لیکن عمومی حالات میں یہ نظر آتا ہے کہ بندہ اپنی ایک جو روزمرہ کی زندگی ہے اس سے جو ہے وہ دست برداری نہیں کر سکتا، تو پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے نا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدرسوں میں داخلہ لے لیں یا پھر ہم جو ہے نا وہ بالکل ہی وقف ہو جائیں۔ اگر اللہ توفیق دے اور ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، تو کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیا جائے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت یہ ہوگی کہ جو فوائد آپ چاہتے ہیں اور جو ضروری ہے اسلامی اعتبار سے، اللہ نے چاہا تو ان 3 دنوں میں وہ بھی مل جائے گا۔ 27 دن جب دنیا کے لیے ہم دے رہے ہیں تو اگر 3 دن اللہ کی راہ میں اگر دے دیں گے تو اس میں کیا جائے گا، بلکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ 3 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیں گے تو نیکیوں کی طرف جذبہ ملتا ہے۔ 3 دن میں جب بندہ سفر کر کے آتا ہے لوٹتا ہے تو ایک نیا جذبہ، اشراق شاش پڑھنے کا جذبہ، اوابین ادا کرنے کا جذبہ، نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ایک جذبہ ملتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا جاتا ہے تو اس جذبے میں کمی آتی رہتی ہے، تو پھر 3 دن کے مدنی قافلوں میں نکل جائیں، پھر ایک نیا جذبہ بیدار ہو جائے گا۔ تو یوں ہمیں جو ہے وہ اپنی ایک روٹین بنانی چاہیے، لیکن عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو ہے نا کوئی مجبوری کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود مدنی قافلوں میں سفر کرنے، راہ خدا میں سفر کرنے میں ٹالم ٹولی سے کام لیا جاتا ہے۔ اب وہ کیا کرے، دیکھیں نا میرا ذہنی نہیں بن رہا جانے کا، تو پھر اس کا کچھ تو حل ہونا چاہیے نا۔ بہت سے حل ہیں اس کے، کہ اس کو چاہیے کہ پہلے تو وہ غور کرے کہ یہ کیوں ضروری ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اتنی آیات میں اس چیز کا حکم دیا ہے اور احادیث مبارکہ میں اتنی بھرپور انداز میں اس کی ترغیب دلائی ہے، تو یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ جب اس طرح اس کی برکتوں پر، اس کے فوائد پر نظر رکھے گا اور اس عمل کے نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے پیش نظر ہوں گے، اس کے مد نظر ہوں گے، تو پھر آہستہ آہستہ اسی طرح اس کو چاہیے کہ اولیاء کرام علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل دیکھے کہ اولیاء کرام کا عمل کیسا تھا کہ چھوٹی چھوٹی عمر میں، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 17 یا 18 سال کی عمر میں آپ راہ خدا کے لیے نکل گئے، آپ کی والدہ سے اجازت لے کے آپ نے جو ہے وہ علم دین کا سفر شروع کر دیا کہ خود بھی علم دین سیکھیں اور دوسروں تک اس علم کو پھیلائیں۔ تو اس طرح کثیر اولیاء کرام کے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ابتدائی عمر سے جو ہے وہ راہ خدا میں نکلنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو اس طرح جب ہم غور کریں گے تو پھر ہمارا بھی ذہن بنے گا اس کام کے کرنے کا۔ جی بالکل ذہن بنے گا، اور اس سے مزید ایک قدم آگے بڑھیں تو میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ اچھوں کی صحبت میں رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو چونکہ سبھی تقریباً سفر کیا کرتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو آپ کا بھی ذہن بن جائے گا۔ خربوزے کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے، یہ عمومی طور پہ مثال دی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو جہاں یہ عاشقان رسول مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کو بھی سفر کی توفیق مل ہی جائے گی، آپ بھی راہ خدا کے مسافر بن جائیں گے، اور جب آپ سفر کر کے واپس آئیں گے اللہ نے چاہا برکتیں ضرور اپنے گھر میں اپنے دل میں محسوس کریں گے۔ وسیم بھائی مزید؟ جی ہاں، اس میں عمران بھائی بالکل، اور اس کی برکتیں واضح طور پہ نظر بھی آتی ہیں، کیونکہ دراصل بات یہی ہے کہ راہ خدا کے لیے سفر کرنا جو ہے نا یہ بڑا بابرکت سفر ہوتا ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالی، اگر ہم اس بات پہ غور کریں کہ کیونکہ وہی بات کہ کسی بھی عمل کی ترغیب دلانے کے لیے اس عمل کے فضائل کا جاننا ضروری ہے۔ جی بالکل، یعنی اگر ہم کسی عمل، جی ہاں، امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بالکل جی ارشاد فرمائیے کہ علم جو ہے وہ عمل کی رہنمائی کرتا ہے، عمل کی رہنمائی ہوگا تو بندہ عمل کی طرف آئے گا۔ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ قرآن مجید میں ہے جی اس میں بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے عرض کی تھی نا کہ حضور آپ ماشاءاللہ اتنا علم دین، اتنی معلومات عطا فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم دیا ہے، کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی معلومات کے مطابق آپ نے جو ارشاد فرمایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی نا کہ اے موسیٰ آپ سے بھی ایک بڑے عالم خضر ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے راہ خدا میں سفر اختیار کیا تھا۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں آیت مبارکہ ہے، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا۔ ترجمہ ہے،
اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے خادم کو فرمایا کہ میں سفر کروں گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ جہاں تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں گر جائے گی اس مقام کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. اب آپ دیکھیں خضر علیہ السلام سے ملاقات کا بنیادی مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ آپ نے ایک طویل سفر کیا لیکن بنیادی مقصد کیا تھا؟ علماء فرماتے ہیں بنیادی مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ خضر آپ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں لہٰذا ان سے علم حاصل کیجیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے سفر کیا، پھر آپ کو خضر علیہ الصلوۃ والسلام ملے اور پھر ان سے آپ نے علم دین حاصل کیا. علماء کرام اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا اور ہمارے بزرگان دین کے واقعہ کی توجہ دلائی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت بھری پڑی کہ ایک ایک حدیث پاک سیکھنے کے لیے آپ سفر فرمایا کرتے تھے. تو بات وہی ہے عمران بھائی کہ